بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم فقہی احکام کا دروس بیان کر رہے ہیں اور ان میں سبق نمبر 19 کو پہلے بیان کیا۔ سبق نمبر 19 میں ہم نے مردار کے احکام کو ذکر کیا۔ نجاسات ہمارا ٹائٹل ہے اور نجاسات میں ذیلی ٹائٹل جو ہے سبق نمبر 19 میں وہ مردار رہا ہے، اور آج ہم جو ہے وہ سبق نمبر 20 کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور سبق نمبر 20 میں ہم توضیح المسائل سے مسئلہ نمبر 93، 94، 95، 96، 97، 98، 93، 94، 95، 96، 97، 98 پڑھیں گے، اور اس کا ٹائٹل نجاسات ہی ہے۔ اور ذیلی ٹائٹل جو ہے وہ بدلتے رہیں گے، ذیلی عنوانات بدلتے رہیں گے، تو لہٰذا اس آج کے سبق کا ذیلی جو عنوان ہوگا وہ خون ہوگا۔ تو آئیں ہم مسئلے سے شروع۔ نجاسات ٹائٹل مسئلہ نمبر 93، اس کا ذیلی ٹاپک جو ہے وہ خون ہے۔ اس کی تعریف: انسان اور خون جہندہ رکھنے والے، یعنی اگر اس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہو، ہر حیوان کا خون نجس ہے، بس ایسے جانوروں مثلا مچھلی اور مچھر کا خون جو اچھل کر نہیں نکلتا پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 93 میں سادہ سی خون کی تعریف کی گئی ہے کہ جو بلڈ ہوتا ہے نجاسات میں شمار ہوتا ہے۔ ایک تو انسان کا بلڈ اور خون جو ہے وہ نجس ہے، اور دوسرا اس کا خون نجس ہے جس کا خون اچھل کر نکلے، وہ نجس ہے، اچھل کر نکلے، اس کا نام دوسرا خون جہندہ ہو رکھتا ہو۔ اور جن کا خون اچھل کر نہیں نکلتا، مثلا مچھر مارے ہیں تو بیچارہ گم ہو جاتا ہے ہاتھ میں ہی، ہاتھ سے ماریں گے نا، کوئی فائر تو نہیں کرے گا نا، میں اس لیے مثال ہاتھ کی دے رہا ہوں، کوئی زہر فائرنگ تو نہیں کرے گا نا مچھر کے اوپر، کوئی 12 بور یا پتہ نہیں آج کل کون سے وہ نام آتے ہیں۔ تو بہرحال مچھر کا خون اور مچھلی جن کا خون اچھل کر نہیں نکلتا وہ پاک ہیں۔ اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 94 ہے، اس کا ٹاپک بھی نجاسات ہے اور ذیلی ٹاپک خون ہی ہے، بلکہ یہ بتاتا چلوں کہ سارے اس آج کے سبق کا ذیلی ٹاپک جو ہے وہ خون ہی رہے گا۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور ضروری مقدار میں اس کا خون خارج ہو جائے تو جو خون بدن میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے۔ بس جانوروں کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو وہ پاک ہوتا ہے، لیکن اگر نکلنے والا خون جانور کے سانس کھینچنے سے یا اس کے سر بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے بدن میں پلٹ جائے تو وہ نجس رہے گا۔ بس ذبح کرتے ہوئے کوئی خون ہو، اگر واپس اس کی رگ میں پہنچ جائے تو پھر وہ نجس ہے، ورنہ خون اگر پورا رگ سے نکل جائے تو جو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے وہ خون پاک ہوتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہو۔ جن جانوروں کو گوشت حلال ہے انہیں شرعی طریقے سے ذبح کرنے سے ان کا خون جو باقی ماندہ جسم میں رہ جاتا ہے وہ بھی پاک تصور ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے جی، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف مراحل میں بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لحاظ سے برکت، اللہ تعالیٰ کی فیض، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت، جو بھی سمجھے، کہ اس کے گوشت حلال ہونے سے اس کا خون بھی پاک ہو جائے، ورنہ یہ تو نہیں ہوتا۔ عقلی پیرائے میں ہم اگر تلاش کریں تو بہرحال مسئلے نمبر 94 کو بیان کیا۔ مسئلہ نمبر 95 ہے، اس کا ٹائٹل بھی نجاسات ہے اور ذیلی ٹاپک جو ہے وہ خون ہے۔ مرغی کے انڈے کی زردی میں خون کا ذرہ ہو تو اسے احتیاط مستحب کی بنا پر پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مرغی کے انڈے سے خون آ گیا تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔
اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر 96 ہے وہ خون جو بعض اوقات دودھ دوہتے وقت نظر آتا ہے نجس ہے اور دودھ کو بھی نجس کر دیتا ہے. یہ ایک احسان حضرات کو جو دودھ دوہتے ہیں اور جانور رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ وہ خون جو بعض اوقات دودھ دوہتے وقت، دودھ نکالتے وقت، دودھ کو بھینس بکری گائے سے لیتے وقت جو نکلے اس کے تھن سے وہ نجس ہوتا ہے اور دودھ کو بھی نجس کر دیتا ہے، ایک قطرہ ہی کیوں نہ گرے. جی تو 97 کی طرف بڑھتے ہیں. 97 مسئلہ نمبر، یہ توضیح مسائل کا مسئلہ ہے اور اس کا ٹاپک نجاسات ہے. ذیلی ٹاپک جو ہے وہ خون ہے. اگر دانتوں کے مسوڑوں سے نکلنے والا خون لعابدین سے مخلوط ہو جانے پر حل ہو جائے تو اس لعاب سے پرہیز لازم نہیں ہے. یہ بھی ہمارا مبتلا بے مسئلہ ہے ایک لحاظ سے. اس کو بھی ہمیں غور سے سننا اور سمجھنا ہوگا کہ اگر دانتوں کے مسوڑوں سے نکلنے والا لعابدین سے مخلوط ہو جانے پر حل ہو جائے تو اس لعاب سے پرہیز لازم نہیں. ایک بندے نے مسواک کیا یا برش کیا، دانتوں کے مسوڑوں سے خون نکلا، دانتوں کے جو مسوڑے ہوتے ہیں اس سے خون نکلا. اور لعابدین کس کو کہتے ہیں؟ لعابدین جو منہ سے اضافی مواد نکلتا ہے اس کو لعابدین کہتے ہیں، تھوک بھی کہتے ہیں. تو بہرحال لعابدین اس میں مخلوط ہو جائے، اتنا سا تھوڑا سا خون نکلا ہے دانتوں کے مسوڑے سے کہ پتہ ہی نہیں چلا، جو ہی اس نے لعابدین باہر پھینکا اس میں سے وہ ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں حل ہو جائے. تو اس لعاب سے پرہیز لازم نہیں ہے، اس سے پھر یعنی وہ نجس نہ شمار کیا جائے، نجس نہ سمجھا جائے. نجس سمجھا جائے گا تو پھر اس سے پرہیز کیا جائے گا. پرہیز لازم نہیں، یعنی اس کے حکم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ لعاب سے لازم نہیں ہے کہ اسے پرہیز کیا جائے. تو یہ مسئلہ نمبر 97 ہے. اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. یہ مبتلا بے مسئلہ ہے کہ دانتوں کے مسوڑے سے جو خون نکلتا ہے اس خون کی مقدار اس طرح کم ہو کہ وہ لعابدین میں مل جائے، مکس ہو جائے، کچھ پتہ نہ چلے، تو پھر اس لعاب سے پرہیز لازم نہیں ہے. جی تو آئیں اگلے مسئلہ نمبر 98 ہے. جو خون چوٹ لگنے کی وجہ سے ناخن یا کھال کے نیچے جم جائے، اگر اس کی شکل ایسی ہو کہ لوگ اسے خون نہ کہیں تو وہ پاک. یہ مسئلے کی شک نمبر 1. جو خون چوٹ لگنے کی وجہ سے یا ناخن یا کھال کے نیچے جم جائے، اگر اس کی شکل ایسے ہو کہ لوگ اسے خون نہ کہیں تو وہ پاک. اگر اسے خون کہیں اور وہ ظاہر ہو جائے تو نجس ہے. خون کہیں گے تو پھر وہ خون کے احکام جاری ہو جائیں گے اس کی نجاست کے. ایسی صورت میں جبکہ ناخن یا کھال میں سوراخ ہو جائے اور اگر خون کا نکالنا اور وضو یا غسل کے لیے اس مقام کا پاک کرنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو تو تیمم کر لینا چاہیے. اس مسئلے کی شک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری شک کو کہ وہ ظاہر ہو جائے تو وہ نجس ہے، یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی. ایسی صورت میں جب کہ ناخن یا کھال میں سوراخ ہو جائے، ناخن میں سوراخ ہو گیا ہے یا کھال میں، اگر خون کا نکالنا اور وضو یا غسل کے لیے اس مقام کا پاک کرنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو تو تیمم کر لینا چاہیے. لہذا خون کو اس طرح نہ نکالے کہ اس سے پھر زیادہ خطرات لاحق ہوں. تو یہ مسئلہ نمبر 98 تھا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں رپیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ ذہن نشین ہو جائے. یہ مبتلا بے مسئلہ ہے. عام طور پر
مزدور جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں اینٹ لگتی ہے یا کوئی چیز لگتی ہے تو وہ خون جم جاتا ہے، یا کوئی حادثہ ہوتا ہے موٹر سائیکل یا دوسرے گاڑیوں کا تو وہ خون جم جاتا ہے ایسی جگہ، تو اس کے کیا حکم ہے؟ یہ مبتلا بہ ہے۔ جو خون چوٹ لگنے کی وجہ سے ناخن یا کھال کے نیچے جم جائے، اگر اس کی شکل ایسی ہو کہ لوگ اسے خون نہ کہیں تو وہ پاک، لیکن اگر اسے خون کہیں گے تو خون نجس ہوتا ہے اور اس کا حکم نجاست والا ہوگا، اور وہ نجاست والا ہوگا تو ایسی صورت میں جب کہ ناخن یا کھال میں سوراخ ہو جائے، اگر خون کا نکالنا اور وضو یا غسل کے لیے اس مقام کا پاک کرنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو تو تیمم کر لینا کافی ہے اور کر لینا چاہیے۔ یہ تو مسئلہ نمبر 98 تھا۔ یہ مسئلہ اتنے ہی کافی ہیں۔ ان کا خلاصہ، آج کے درس کا خلاصہ کہیں یا ان کا خلاصہ کہیں، وہ یہ ہے۔ مسئلہ نمبر ہم نے 93 پڑھا، اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ خون جو انسان سے اور اس حیوان سے نکلے جو خون جہندہ رکھتا ہے، یعنی حیوان کی اگر اس کی رگ کاٹی جائے تو اسے خون اچھل کر نکلے تو وہ نجس ہے۔ مسئلے خون کی تعریف میں پھر 94 مسئلہ نمبر، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، ضروری مقدار میں اس کا خون خارج ہو جائے تو جو خون بدن میں باقی رہ جائے گا وہ پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 2 ایک لحاظ سے خون کا، اور مسئلہ نمبر توضیح المسائل کا 94 مکمل ہوا۔ اگلے مسئلہ 95، جس انڈے کی زردی میں خون کا ذرہ موجود ہو، احتیاط مستحب ہے کہ اس زردی سے پرہیز کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 96، وہ خون جو بعض اوقات دودھ دوہتے ہوئے نظر آئے نجس ہے اور دودھ کو بھی نجس کر دیتا ہے۔ اور مسئلہ نمبر 97، اگر دانتوں کی ریخوں سے نکلنے والا خون لعاب میں شامل ہو جائے، مخلوط ہو جانے سے ختم ہو جائے تو پھر لعاب دہن سے پرہیز لازم نہیں ہے۔ اور اس سبق کا آخری مسئلہ ہم نے آپ کی جو خدمت میں پیش کیا وہ یہ تھا کہ جو خون چوٹ لگنے کی وجہ سے ناخن یا کھال کے نیچے جم جائے، اگر اس کی شکل ایسی ہو کہ لوگ اسے خون کہیں تو پھر وہ نجس، اگر خون نہیں کہتے تو پھر وہ پاک ہوگا۔ آج کے لیے یہ اتنا ہاں، آئیں اب تمرین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تمرین ایکسرسائز کو کہتے ہیں، مشق کو کہتے ہیں، اور طلاب کے لیے ضروری ہے کہ ان سوالات کے جوابات آج کے سبق سے ڈھونڈیں۔ اس سبق میں ان سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ وہ یہ پہلا سوال، وہ خون جو بعض اوقات دودھ دوہتے وقت نظر آتا ہے کیا نجس ہے؟ دودھ جب بھینس، گائے یا بکری سے لیا جائے تو اس سے خون آ جائے تو اس کی نجاست کا کیا حکم ہے یا طہارت کا کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 2، مرغی کے انڈے کی زردی میں خون کا ذرہ اس کا موجود ہو تو پھر اس ذرے کی وجہ سے زردی کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ یہ وہ نجس ہے یا پاک ہے؟ سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 3، مچھلی اور مچھر کا خون جو اچھل کر نہیں نکلتا ان کا کیا حکم ہے؟ اس کی پاکیزگی کا کیا حکم ہے؟ دوبارہ سوال، مچھلی اور مچھر کا خون جو اچھل کر نہیں نکلتا کیا وہ پاک ہے یا نجس ہے؟ تو یہ 3 سوالات، ان کے جوابات جو ہیں وہ اس سبق میں ہی موجود ہیں، اور آج ایک لحاظ سے ہم نے 20 سبق جو ہیں مکمل کر لیے ہیں۔ تو یہ تو ہم کہیں گے تل کا 20، یہ ہمارے سبق جو ہے وہ مکمل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ و ناصر۔